آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز احباب، آج کی یہ مختصر سی تقریر بسلسلہ جشن قرآن پاک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، جس میں اور آپ حضرات حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھنے والے حافظ صاحب اور سننے والے تمام سامعین مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ یہ ایک ایسا بخشش کا ذریعہ ہے کہ جو بندہ بھی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن میدان معاشر میں قرآن اس بندے کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص ہم پر فضل اور اس کا کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کا صدقہ ماہ رمضان بھی عطا فرمایا اور اللہ نے ہمیں قرآن بھی عطا فرمایا۔ قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے سب سے پہلے چند بنیادی باتیں ذہن رکھنا۔ ہمارا مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اس دنیا میں بڑی بڑی عظیم کتابیں آئیں، آ رہی ہیں اور قیامت تک آتی رہے گی، لیکن جب سے یہ کائنات وجود میں آئی اس دن سے لے کر آج تک پھر قیامت تک قرآن جیسی کتاب نہ آئی ہے اور نہ ہی قیامت تک آئے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مثل و بے مثال کتاب عطا فرمائی۔ سب سے پہلی دلیل بڑے سادے سے انداز میں عرض کرنے لگا ہوں۔ دنیا میں بڑے بڑے مصنفین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صاحب علم جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تو کتاب لکھنے پر بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ بتایا جاتا ہے جی میں 3 کتابوں کا مصنف ہوں، کوئی کہتے ہیں جی میں 10 کتابوں کا مصنف ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں نے 100 کتاب لکھی، کوئی کہتے ہیں جی میں نے 1000 کتاب لکھی۔ چاہے کوئی 1000 کتاب کا مصنف ہو، چاہے کوئی 10,000 کتاب کا مصنف ہو، جتنی بھی کتابیں لکھ لے، آج تک قرآن کی کوئی ایک آیت کی مثل بھی نہیں لکھ سکا اور نہ ہی قیامت تک وہ لکھ سکے گا۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو سب سے پہلی دلیل عرض کرنے لگا ہوں، آپ میں سے جن لوگوں کا کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اور وہ کتابیں پڑھتے ہوں، چاہے دینی چاہے دنیاوی، وہ میری اس بات کی اچھی طرح تصدیق کریں گے۔ آپ کوئی بھی کتاب کھولیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کتاب مکمل ہو جائے آخر میں صاحب مصنف ایک گزارش لکھتی کتاب کے آخری صفحے پر، اور وہ گزارش کیا ہوتی ہے کہ ناظرین سے گزارش ہے۔ کیا مطلب؟ مصنف کہتا ہے میری کتاب پڑھنے والوں سے گزارش ہے۔ کون سی گزارش؟ وہ کہتا ہے کہ میری کتاب میں اگر کوئی غلطی پائیں تو مہربانی فرمائیں مجھے مطلع کر دینا۔ اب یہ گزارش کیوں لکھی جاتی ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے
کبھی آپ نے دیکھا ہو، سوچا ہو، غور و فکر کیا ہو، جب اتنی بڑی کتاب لکھ ڈالی، اتنے بڑی بڑی تفسیریں لکھ ڈالی، تو یہ لکھنے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی غلطی پاؤ تو مجھے مطلع فرماؤ؟ اس کا ایک ہی جواب آئے گا، ہر مسلمان یہ دے گا کہ بڑے سے بڑا مصنف بھی کیوں نہ ہو، جب وہ کتاب لکھتا ہے تو آخر میں گزارش لکھ کر وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اے میری کتاب کر پڑھنے والوں، میں بہت بڑا علامہ ہوں، میں بہت بڑا صاحب علم ہوں، پر علامہ ہونے کے باوجود، صاحب علم ہونے کے باوجود میری اس کتاب میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، شک بھی ہو سکتا ہے، شبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، تبھی تو گزارش لکھ رہا ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب کھولیں، اس میں گزارش لکھی ہوگی، اور پوری دنیا میں ایک واحد قرآن ایسی بے مثال کتاب ہے۔ آخر تو رہا آخر، رب نے ابتدا ہی میں اعلان کر دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پر میں دنیا والوں کو اور کتابیں ہوگی جن میں شک بھی ہو سکتا ہے، شبہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک غلطی بھی ہو سکتی ہے، پر میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پر میں اس یہ کتاب شک سے بھی پاک ہے، غلطی سے بھی پاک ہے۔ کیوں؟ یہ کتاب بے مثل و بے مثال ہے۔ قرآن پاک بے مثل و نہیں، صاحب بولو، بے مثل و ایک انہوں میں ساتھ قرآن کی آیت کا حوالہ بھی تو دے رہا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پر میں قرآن پڑھنے والوں، اس کتاب میں کوئی شک شبہ، کوئی غلطی کی گنجائش کیا؟ کلام اللہ کا لے کر آنے والے ملائکہ کے سردار ہے، اور جس نبی کے سینے پر اترا وہ سارے نبیوں کے سردار ہے، اور جس امت کو یہ قرآن دیا گیا وہ امت بھی ساری امت کی سردار ہے۔ تو پھر کہہ دو قرآن بے مثل و بے۔ اب سنو دوسری دلیل، آپ لوگ کوئی بھی کتاب پڑھیں، دیکھو نا، میں کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہا، سادی سادی باتیں ہیں اور ہمیشہ یاد رہنے والی باتیں ہیں۔ آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں، اس کتاب کو جب مطالعہ کریں گے تو ایک بات کا آپ کا اور تجربہ ہوگا، پتہ کیا؟ اگر کسی منطقی کی کتاب پڑھیں، اس میں صرف علم منطق ہو، اگر کسی فلسفے والے کی کتاب پڑھیں، اس میں صرف فلسفہ ہوگا، اگر کسی علم صرف والے کی کتاب پڑھیں، اس میں صرف علم صرف ہوگا، اگر کسی ناوی کی کتاب پڑھیں، اس میں صرف علم نام ہوگا۔ کیا مطلب کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی، ہر کتاب میں ایک موضوع ملے گا یا کسی کتاب میں دو موضوع ملیں گے؟ ارے پوری دنیا میں واحد قرآن ایسی بے مثال کتاب ہے۔ ارے رب نے کتاب مصطفیٰ کو ایک عطا فرمائی، علوم ساری اس میں جمع فرما دی۔ اگر کوئی منطقی پڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، جتنی مطلب قرآن میں اتنی کسی اور کتاب میں نہیں۔ اگر کوئی ناوی کتاب پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں ناو کے سارے قانون رب نے قرآن میں بیان کر دیے۔ اگر کوئی سروی کتاب پڑھتا ہے وہ کہتا ہے ساری سرو کے قانون رب نے قرآن میں بیان کر دیے۔ کتاب ایک ہے، رب نے علوم اس میں سارے جمع کر دیے۔ اب اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں ہر شے کا علم، ہمیں تو کسی بات بڑی باتیں آج تو جھگڑے نہیں ختم ہوتا، یہ فلاں موضوع پر دلیل دو، فلاں بات پر دلیل دو، فلاں بات پر دلیل دو، اور تم کہتے ہو ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے، سارے علوم قرآن میں موجود ہے۔ ہمیں تو ساری علوم نظر نہیں آتی۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے یہ بات عرض کروں گا، اگر قرآن میں کسی بات کی سمجھ مجھے
یا تجھے نہ آئے، اس میں قرآن کا قصور، یہ تیری اور میری سمجھ کا قصور ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ ارے جہاں تک قرآن میں ساری علوم کی بات ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت پڑھ کر دیکھو، آپ فرماتے ہیں دنیا والوں تمہیں کچھ نظر آئے یا نہ آئے، فرماتے ہیں میری تو اونٹنی کی نکیل گم ہو جائے میں بھی قرآن سے بات کرتا ہوں۔ بات بہت بڑی، آپ نے سبحان اللہ بڑی آسان ہے، پیار سے بولا کرو سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میری اونٹنی کی نکیل گم ہو جائے میں کدھر سے تلاش کرتا ہوں۔ اب سوچنے والی بات ہے کہاں قرآن، کہاں اونٹنی، کہاں اونٹنی کی نکیل، بھلا یہ نکیل کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہو گیا؟ تو پھر یہ مسئلہ سمجھو نا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دنیا والوں اگر میری اونٹنی کی نکیل گم ہو جائے میں جنگل میں نہیں پھرتا، جا کر ویرانوں میں تلاش نہیں کرتا کہ ادھر گئی ادھر گئی ادھر گئی کدھر گئی میری اونٹنی کی نکیل، فرماتی ہے اگر اونٹنی گم ہو یا اونٹنی کی نکیل گم ہو میں دائیں بائیں نہیں جاتا، میں اللہ کا قرآن کھولتا ہوں اور کھول کر پوچھتا ہوں قرآن بتانا میری اونٹنی کی نکیل کہاں پڑی ہے۔ ارے قرآن جگہ بھی بتا دیتا ہے، اونٹنی کی نکیل بھی بتا دیتا ہے۔ تو پھر کہہ دو قرآن کتاب ایک ہے، رب نے علوم اس میں، تو پھر بولو نا قرآن بے مثل و بے مثل و بے، کتنی دلیلیں ہو گئی؟ دو۔ اب سنو تیسری دلیل، اور یہ تیسری دلیل بڑی پیاری دلیل ہے، اور اس دلیل پر لطف اس کو آئے گا، سرور اس کو آئے گا جو روزانہ قرآن پڑھتا ہے۔ اب میں جو دلیل دینے لگا ہوں آپ کہیں گے کیا مطلب ہے تمہاری دلیل کا؟ اس کا میں پہلا یہ چھوٹا سا دماغ کھولنے کے لیے جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ 100 سال بھی اگر کسی آدمی نے سیب نہ کھایا ہو، میں یہاں پہ بیٹھ کر سیب کا ذائقہ بتاتا رہا ہوں ایسا ہے ایسا ہے ویسا ہے، کیا سیب کے ذائقے کی سمجھ آ جائے گی؟ تو یہ اسی کو آئے گی نا جس نے کھایا ہے، جس نے کھایا ہی نہیں تو اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ اب جو میں ذائقہ بتانے لگا ہوں یہ ان کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں۔ دنیا میں بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے مصنفین جنہوں نے کتابیں لکھی، آپ میں سے کوئی آدمی مطالعہ کا شوق کرنے والا ہو وہ کتاب کو پڑھے، ایک بار کتاب پڑھے گا بڑا لطف آئے گا، پر دوبارہ اس کتاب کو پڑھنے کو دل ہے۔ اگر بہت ہی اعلیٰ کتاب ہو، اگر دوبارہ وہ کتاب آپ نے پڑھ بھی لی تو پہلے والا لطف ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرنا، کہیں ایسا نہ آپ کا دل و دماغ مٹھائی کے دائیں بائیں گھوم رہا ہو، اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ بھائی ایک بار کتاب پڑھے بڑا لطف آیا، دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، اگر دوبارہ پڑھ بھی لیا پہلے والا لطف ہے، اور اگر تیسری بار پڑھ لیا تو دوسری بار والا لطف ہے۔ کیا مطلب کہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھے، پہلی بات ہے کتاب دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اگر کوئی دوبارہ پڑھ بھی لے تیسری بار پڑھ بھی لے تو یہ اصول ہے کہ جو کتاب پڑھتے جائیں بار بار پڑھتے جائیں گے کتاب پڑھنے کا لطف گھٹتا جائے گا، سرور گھٹتا جائے گا۔ کیا مطلب کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، ارے چھوٹا مصنف ہو یا پھر بڑا مصنف ہو، آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں، ارے بار بار کتاب پڑھتے جائیں گے، ارے لطف گھٹتا جائے گا۔ پوری دنیا میں واحد قرآن ایسی کتاب ہے، ارے جو قرآن پڑھتے جاؤ گے لطف اور بڑھتا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، عظمت و شان قرآن۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی آپ لوگ ایک کتاب پڑھتے ہو ایک بار دوبارہ نہیں پڑھنے کو دل کرتا، اگر جو بار بار اگر پڑھیں گے بھی تو لطف ہے گھٹتا جائے گا، تو پھر یہ پڑھنے والوں سے پوچھو
کہ قرآن کیسی بے مثال کتاب ہے. ارے جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں لطف بڑھتا جاتا ہے. اگر کوئی ایک بار پڑھتا ہے دل کرتا ہے دوبارہ پڑھو, اگر دوبارہ پڑھا تو دل کرتا ہے تیسری بار پڑھو, اگر تیسری بار پڑھا تو دل کرتا ہے چوتھی بار پڑھو. اور سو فرماتی ہے جو قرآن پڑھا جاتا ہے ارے دل سے زنگ اترتا جاتا ہے اور دل میں سرور بڑھتا جاتا ہے. اگر اس بات کی بات پوچھنی ہے اور شہید کربلا سے پوچھو. ارے بچپن سے قرآن پڑھنا شروع کیا, اتنا لطف آیا, اتنا لطف آیا. ارے مسجد نبی میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, ارے خانہ کعبہ آئے تو قرآن پڑھ رہے ہیں, ارے جب کربلا آئے تو قرآن پڑھ رہے ہیں, حتیٰ کہ سارا کٹ جاتا ہے. ارے میرے کی نوٹ پہ چڑھ جاتی ہے پھر بھی جواب ہے قرآن کا. قرآن ہی تو ایسی کتاب ہے جو قرآن پڑھتے جاتی ہیں لطف اور سب بولو لطف اور. حضرت امام اعظم سرکار ہے ماہ رمضان میں فتویٰ بھی دیتے ہیں, بچوں کو سبق بھی پڑھاتے ہیں اور پورے مہینے میں 61 قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں. آپ تو بڑی آسن بول پڑے. میں پوچھوں نا آپ سے کہ افواج کو چھوڑ کر آپ میں سے کون ہے جس نے پورا قرآن پڑھا ہو, تو ایک یا دو آدمی آپ کھڑا کریں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو گر میرا نہیں بنتا نہ بنا اپنا تو بن. میں جو پیغام دے رہا ہوں صرف یہ نہیں کہ قرآن کی عظمت سنتے جاؤ, بلکہ پیغام یہ ہے قرآن کی عظمت سنو بھی اور قرآن پڑھو. امام صاحب صرف ماہ رمضان میں 61 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. اور حضرت حضور شاہ آباد رامکانی کا نام سنا ہے؟ سبحان اللہ. مانی بولو نام بھی سنو, 11ویں کا لنگر ہی کھایا ہے صرف. میں پوچھا حضور شاہ آباد رامکانی کا نام سنا ہے؟ نہیں. سبحان اللہ تو ہے لیکن یہ کہتے میں کوئی نہیں پتا. یار مہینے کے بعد کہتے نہیں یہ میرا بھی حصہ دو تو میرے بیٹے کا بھی دو. 11ویں شریف کے موقع پر ہے لنگر, لگتا ہے یہاں پہ کوئی نہیں ملتا ہوتا تو اتنی آسان بولتے. حضرت حضور شاہ آباد رامکانی جہاں پہ آپ کا مزار بنا ہے نا, جہاں پہ آپ کی قبر مبارک ہے, اس ایک جگہ پر آپ نے 70,000 مرتبہ کے قریب اس ایک جگہ پر قرآن پڑھا. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ مطلب وہی ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں پھر قرآن پڑھنے کا نشہ چڑھ جاتا ہے. یہ پڑھنے والوں سے پوچھو. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر جب ہمارے نبی کی شہزادی آئی سیدہ خاتون جنت, ایک دن بیٹھ کر رات و نیاز پیار کی باتیں کر رہے. مولا علی پاک اور حضرت سیدہ خاتون جنت. مولا علی پاک ہے فرماتی ہے سیدہ تو نے ساری زندگی نبیوں کے امام کی بارگاہ میں گزاری, تم حضور کی لگتے جگر ذرا بتا سکتی ہو کہ حضور سے کیا پڑھا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ قرآن کی طرح پڑھا ہے. اور سجدہ کا جواب سننا. آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے نبی سے یہ سبق پڑھا ہے, جب چکی چلاتی ہوں نا, جہاں سے چکی شروع کرتی ہوں جب واپس اس جگہ پر چکی آتی ہے تو ایک قرآن پڑھ لیتی ہوں. ہمیں آسا سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں. دیکھو نا یہاں سے شروع ہوئی تو دوبارہ ادھر آنے تک ایک پھیرے پر فرماتی ہے میں پورا قرآن پڑھ لیتی ہوں. اب سجدہ بھی تو حضور کی شہزادی ہیں. سجدہ خاتون جنت نے کہا اے علی اگر میں نبی کی شہزادی ہوں تم تو نبی کے ویر ہی ہو, تم حضور کے بھائی ہو, تو تم بھی تو حضور ہی کی بارگاہ میں رہے, تم بھی بتاؤ نا تم کیسے قرآن پڑھتے ہو. مولا علی کا جواب سنا. حضور مولا علی فرماتی ہیں جب میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں نا, جب ایک رکاب میں پاؤں رکھ کے دوسرے رکاب تک پاؤں پہنچانے لگتا ہوں, ادھر سے جب رکھتا ہوں قرآن شروع کرتا ہوں, ادھر رکاب میں جب پاؤں رکھتا ہوں تو پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں. یہ ہے باقی کتابیں. ارے جو پڑھتے جائیں لطف کٹتا جاتا ہے, قرآن جو پڑھا جاتا ہے لطف اور. تو پھر کہہ دو نا قرآن بے مثل و بے قرآن بے مثل و بے کتنی تریلیوں
ہو گئی؟ 3۔ اب سنو چوتھی دلیل کہ قرآن کیسی بے مثال کتاب۔ اب دیکھیں کوئی بھی کتاب ہے کہ جسے پکڑے تو ثواب، دیکھیں تو ثواب، پڑھیں تو ثواب، پڑھائیں تو ثواب، سمجھیں تو ثواب، سمجھائیں تو ثواب۔ میں بہت بڑی فضیلت درس کر رہا ہوں کہ قرآن ایسی بے مثال کتاب ہے، ایسی لاجواب کتاب ہے کہ ہمارے لیے اتنا بڑا خدا کی طرف سے تحفہ۔ ارے یہ اپنے نبی سے پوچھ، حضور فرماتے ہیں قرآن کے ایک ایک لفظ پر رب 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں الف لام میم، آگے حضور کے حدیث کے لفظ پتہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں نہیں کہتا یہ ایک لفظ ہے بلکہ یہ 3 لفظ ہے۔ کیا مطلب جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ اس کو 30 نیکیوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ کیا مطلب کہ دنیا میں واحد قرآن ایسی کتاب، ارے پکڑیں ثواب، پکڑائیں ثواب، پڑھیں ثواب، پڑھائیں ثواب، ارے سمجھیں ثواب، سمجھائیں ثواب، ارے جب دیکھیں ثواب۔ اور بلکہ اسے آگے کا بھی جملہ سن لینا، ارے صرف پڑھنے پڑھانے والے کا ثواب نہیں بلکہ حضور فرماتے ہیں جو پڑھانے والے کو دیکھے ارے رب اس کو بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنی اعلیٰ کتاب، پھر کہہ دو نا قرآن بے مثل و بے مثال ہے، سب بولو بے مثل و بے مثال ہے۔ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 4۔ آپ دیکھو مجھے آواز آ گئی ہے 3 والی کی 4 والی، تو میں یہ سمجھوں گا اتنی زیادتی نہ کرو گا تو پڑی، لیکن میرے پسینہ آنے لگا اتنی کرنے میں جب میں بات کر رہا ہوں تھوڑا سا ذمہ داری کا تو ضرور۔ یہ دیکھو نا آپ لوگ کچھ مجھے جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، میں اس کا بھی لحاظ نہیں کرتا بالکل کہ گرمی ہے تو اب یہیں سے بھاگ جائیں، بندے تھوڑے ہیں تو تھوڑی تبدیل کر لیں، نہیں، میں نے ایک کے وقت بھی اتنی کرنی ہے، 1000 کے وقت بھی اتنی کرنی ہے۔ وہ ایک والا پتہ نہیں کتنا پیار لے کر بیٹھا ہو۔ اب 4 دلیلیں ہو گئی، پنجتر پاک کے نام کی 5ویں دلیل سن لو، اور اس پر ذرا سارے توجہ میری طرف رکھو۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو میٹرک کرنے کے لیے، ایف اے کرنے کے لیے، بی اے کرنے کے لیے کتنی کتابیں پڑھی، بڑی بڑی مشکل پڑھی؟ اسے پوچھے جب وہ کہتے ہیں میں تو جب میتھ پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں مضمون پڑھتا ہوں، یار مشکل پڑھا ہے، پڑھتا ہوں بڑا مشکل ہے۔ اب مشکل سے مشکل مضمون پڑھ کے ایک بچہ ایف اے کر لیتا ہے، اب وہ سارا پڑھ کے محنت کرے، کیا اس کے پڑھنے کا اس کے بھائی کو فائدہ ہوگا؟ اس کے باپ کو فائدہ ہوگا؟ اس کے بیٹے کو فائدہ ہوگا؟ کہ یار دیکھو نا اس نے میٹرک کی، مثلا ایک بندہ ایف اے کرتا ہے، بی اے کرتا ہے، جب جو فارغ ہوا گھر آیا، بابا ساری عمر جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا رہا، جو بیٹا پڑھ گیا، بابا کہتا ہے بیٹا دیکھ رہا پرانے زمانے میں میں تو پڑھ نہیں سکتا، یہ ایف اے کی سند مجھے دے دے۔ اب بیٹا محنت کرے، بیٹے والی ایف اے باپ کے نام چل جائے گی؟ کچھ ایسا ہوگا آج کل تو اپنے نام نہیں چلتی، پھر بابے کے نام کیسے چلے گا؟ یہ بیچارے دھکے کھا رہے ہیں 15 سال پڑھ کے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے۔ بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا دیکھ رہا ہوں کہ قرآن کیسی بے مثل و بے مثال کتاب ہے۔ اس نقطے پر میں صرف آخری دلیل دے رہا ہوں، ارے کوئی بھی کتاب ہو، ارے وہ صرف پڑھنے والے کو فائدہ دیتی ہے۔ ارے قرآن ایسی کتاب ہے صرف پڑھنے والے کو نہیں، پڑھانے والے کو بھی فائدہ دیتی ہے، ماں باپ کو بھی فائدہ دیتی ہے، بچوں کو بھی فائدہ دیتی ہے، جس قبرستان میں چلا جائے پورے قبرستان والوں کو فائدہ دیتی ہے، اور میدان معاشر میں پانی پلانے والوں کو بھی فائدہ دیتی ہے، میدان معاشر میں خود سے پیار کرنے والوں کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ آپ میری بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، میرا اشارہ بہت بڑا میں کر رہا ہوں۔ آپ 15 سال لگا کے ایم اے کرے، جتنے مرضی ڈپلومے میں حاصل کر لیں، ارے بڑی سے بڑی کتابیں پڑھ لیں، وہ جو پڑھے گا اس کے کام وہ ڈپلومہ آئے گا، اس کے کام وہ کتاب آئے گی۔ پر قرآن کیسی کتاب ہے؟ پہلی دلیل سنو، میرے اور آپ کے رحمت علی عالمین آقا فرماتے ہیں میدان معاشر میں
ایک گروہ آئے گا جن کے سروں پر سورج سے زیادہ چمکنے والے تاج ہوں، جن کی روشنی پھیلی ہوئی ہوگی. فرشتے بول پڑیں گے، فرشتے، اور کہیں گے کہ یا اللہ وہ جو گروہ آ رہا ہے وہ نبیوں کا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں. یا اللہ یہ شہیدوں کا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں. یا اللہ یہ صدیقین کا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں. اور حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرشتے یقین عرض کرتے ہوں کہ یا اللہ انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں. اس جملے پہ تو بھی جو جملہ برس کر رہا ہوں، یا اللہ انہوں نے کچھ کیا ہے، جہاد کیا ہے، سخاوت کی ہے، صدقہ دیا ہے، کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کچھ بھی نہیں کیا. یا اللہ یہ تاج تو بڑے چمک رہے ہیں، اتنا بڑا انعام کیا، کچھ نہیں تو انعام کیسے مل گیا؟ دنیا کو تو اصول ہے کرنے والے کو انعام ملتا ہے. ارے ایم اے کرو گے تو تمہارے نام ڈگری آئے گی، ارے تم ایف اے کرو گے تو تمہارے نام ڈگری آئے گی. اب یہ میدان معاشر میں کیسا کرو آ گیا؟ ارے کیا بھی کچھ نہیں اور سروں پہ تاج بھی سجے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، ان کے بچوں نے قرآن پڑھا ہے، ان کے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، ان کے بچوں نے قرآن سینے میں محفوظ کیا ہے. اب ساری عمر قرآن بچے پڑھتے رہے ہیں، میں اس حفظ قرآن کا صدقہ آج ان کے ماں باپ کو بھی تاج سجا کر جنم میں بھیج رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، شان عظمت قرآن. اس لیے آؤ باقی یہ ناول قصے کہانیاں جو صبح و شام پڑھتے ہو یہ فائدے والے نہیں. اگر فائدہ لینا تو آؤ قرآن پڑھو. تو پھر کہہ دو نا قرآن بے مثل و بے سب بولو قرآن بے مثل و بے. اب اگر اسی پہ میں دلیلیں دیتا رہا تو بات لمبی ہو جائے گی. میں بات کو ذرا سمیٹتے ہوئے تھوڑا سا اور اس مضمون کو نا میٹھا کرتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک یا دو ساتھیوں کو گرمی جا رہی ہے، ایک بار نیند کا غربہ ہے. تو میں چلو اب تو میں گولی دینے لگا ہوں نا، یہاں پہ تو نیند آئے گی نہیں، گھر جا کر بھی نہیں آئے گی. اب بڑی میٹھی گولی دینے لگا ہوں، یہاں تو تم بول نہیں رہے. آج ابھی جو دلیل دینے لگا ہوں تم آپ جا کر جاؤ گے نا رات کے سوئے ہوئے پتہ کیا پڑھو گے؟ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. اب ذرا سننا بات جو بات رس کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن بے مثل و بے. اب خدا کے گھر میں بیٹھے ہو مجھے آپ ہی جواب دے دو اگر قرآن بے مثال ہے تو صاحب قرآن کے متعلق تمہارا کیا خیال؟ دیکھو نا پیار والے، اس لیے میرے پیار کا اندازہ میں بدلنے لگا تھوڑا سا مضمون کو اور زیادہ میٹھا کرنے کے لیے. ہمارا رسول جماعت کا ایمان ہے کہ قرآن بھی بے مثال ہے اور صاحب قرآن بھی بے مثال ہے. آپ کہیں گے قرآن کے بے مثل و بے مثال پر تو چند دلیلیں آپ نے دی ہے، تو ذرا صاحب قرآن کے بے مثال ہونے پر کیا دلیل ہے؟ تو سنو قرآن بے مثل و بے مثال ہے، اس پر دلیل کیا دی؟ ذالک الکتاب لا اب ذالک الکتاب لا ریب فیہ نے بتایا کہ قرآن بے مثال ہے. اور اس سے پہلے جو لفظ ہے الف لام میم، الف لام میم نے بتایا دنیا والوں صاحب قرآن بے مثال ہے. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ سارے علماء سے پوچھو جو اس وقت گھر جشن نزول قرآن منایا جا رہا ہے، پر جب جشن میلاد کی باری آئی کہ پیٹ میں درد بڑھ جاتا ہے، باقی جشن نزول قرآن کو مناؤ اور جشن صاحب قرآن منانے کی ضرورت نہیں. آپ نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں قرآن تو خود کہتے نا بے مثال ہو. آپ نے کہا الف لام میم پڑھو نا یہ کیا بتا رہا ہے؟ دیکھو جو لوگ تفسیر پڑھتے ہیں ترجمہ پڑھتے ہیں آج تک کبھی الف لام میم کے نیچے کوئی ترجمہ پڑھا ہے؟ الف لام میم کا کسی کو ترجمہ آتا ہے؟ پڑھا بھی کوئی نہیں، آتا بھی نہیں. قرآن پاک کے لفظ ہیں یا نہیں؟ اگر ہمیں مطلب اور معنی نہیں سمجھانا تھا تو رب نے نازل کیوں کیے؟ اب یہ بات ہے نا قابل غور. اگر ایک آیت کا معنی دیکھو نا بڑے بڑے مفسر محدث اگر کہیں پہ رفع مقطعات کے مطلب کوئی بات کریں گے بھی نا تو وہ اندازے سے کریں گے کہ اندازہ یہ ہے کہ ان کا معنی مفہوم یہ کرتا ہے. کوئی مفسر حتمی بات رفع مقطعات کی نہیں کرے گا. ارے جب بھی
پھر مقدیات آئیں گے تو کہیں گے ان کا معنی اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. اب حدیث مبارک کا پڑھو ذرا تو یہ فرمانا جب الف لام میم جبریل لے کر آئے حضور کے دربار میں عرض کرتے ہیں آپ کا پڑھو الف لام میم. حضور مسکرا کر فرماتے ہیں جبریل میں جانتا ہوں میں پہچانتا ہوں میں مانتا ہوں. جبریل کہہ رہے ہیں پڑھو الف لام میم. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں میں مانتا ہوں میں پہچانتا ہوں. جبریل ٹکی لگا کے میرے نبی کا چہرہ دیکھنے لگا. عرض کرتے ہیں رحمت للعالمین آقا ابھی تو قرآن لے کر آیا اس سے پہلے تو یہ حروف نازل نہیں ہوئے مجھے نہیں پتا کہ اس کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے تمہارا رب فرمانا کیا جاتا ہے. اور سورہ مسکرا کر کہا جبریل بس تیرا کام تھا آنا پیغام دینا اور میں جانوں اور میرا رب جانے اور تو ابھی سجدہ سے چلا بھی نہیں تھا اور تیرا نبی جانتا تھا کہ رب منوانا کیا چاہتا ہے رب بتانا کیا چاہتا ہے. کیا مطلب فرمایا بیان عاشق و معشوق رمزیز کہ کرامن کاتبین راہ خبر ہے نیک. تو پھر کہہ دو نا قرآن بھی بے مثال ہے اور صاحب قرآن بھی صاحب بولو صاحب قرآن بھی. ابھی بھی بات نہیں نہ سمجھ آئی تو ذرا دوسری انداز میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتا سکتی ہو کہ قرآن کی سہ کا نام ہے قرآن کے سہ کا نام ہے. کسی سے جا کر سوال کریں وہ بات سے بات بڑھاتا جائے گا. میں سادے سے انداز میں بات کرتا ہوں اگر تم قرآن پہ غور کرو تو تمہیں اس مسئلے کو سمجھ آ جائے گا کہ قرآن نام ہے 114 سورتوں کا. 114 سورتیں نام ہے 30 پاروں کا. 30 پارے نام ہے رکوعوں کا. رکوع نام ہے آیتوں کا. آیتیں نام ہے جملوں کا. جملے نام ہے فکروں کا. فکر نام ہے حرفوں کا. حرف نام ہے شد مد زیر زبر کا. شد مد زیر زبر نام ہے اعراب کا اور اعراب نام ہے میرے مصطفیٰ کی زبان کا. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو پھر سنو. لفظ ملائیں آیتیں بنتی ہیں. آیتیں ملائیں رکوع بنتا ہے. رکوع ملائیں ربع بنتا ہے. ربع ملائیں نصف پارہ بنتا ہے. نصف پارہ ملائیں تو پارہ بنتا ہے. اور سارے پارے ملائیں تو پورا قرآن بنتا ہے. اور پورے کا پورا جو قرآن ہے یہی تو میرے نبی کی شان ہے. ہم قرآن کا شان مصطفیٰ. اور بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا نا زیرہ زبرہ شدہ مدہ آقا شان تیری بچائیاں بے خبرہ